السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے پوچھا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا ہم نے یہ ذکر سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تم وہ آزمائش مراد لے رہے ہو جو آدمی کو اس کے اہل و مال اور پڑوسی کے بارے میں پیش آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس فتنے اہل و مال اور پڑوسی کے متعلق امور میں سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتے ہیں، لیکن تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے کا ذکر سنا ہے جو سمندر کی طرح معجزن ہوگا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا میں نے اس سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیرا باپ اللہ ہی کا بندہ ہے کہ اسے تم سا بیٹا عطا ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کی بنتی کی طرح، تنکا تنکا، ایک ایک کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا اس نے ان کو قبول کر لیا اور اپنے اندر بسا لیا، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل میں ان کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اور اوندھے لوٹے کی مانند جس پر پانی کی بوند بھی نہیں ٹکتی، جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازے قریب ہیں کہ اسے توڑ دیا جائے گا، اگر اسے کھول دیا گیا تو ممکن ہے کہ اسے دوبارہ بند کیا جا سکے۔ میں نے کہا نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا، اور میں نے انہیں بتا دیا وہ دروازہ آدمی ہے جسے قتل کر دیا جائے گا یا فوت ہو جائے گا۔ حذیفہ نے کہا میں نے انہیں حدیث سنائی، کوئی مغالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں۔ ابو خالد نے کہا اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔